بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص مستحق زکوٰۃ نہ ہو، جو آدمی مستحق زکوٰۃ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہی نہیں۔ اگر اس نے دھوکے سے یا لاعلمی سے زکوٰۃ لے لی ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس رقم کو واپس کرے، یا کم از کم اتنا کرے کہ مستحقین تک پہنچا دے۔ اس لیے خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ کا لینا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے لیے بنیادی ضرورت علم ہے۔ مسائل سے واقفیت نہیں ہوگی تو لا علمی میں نا واجب ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا رہے گا۔ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر دے دی اور غلط مصرف پر لگ گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ سے ان کو اپنی رقم زکوٰۃ کی نکالنی پڑے گی۔ مستحق رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اس لیے پہلی ترجیح اپنے رشتہ دار ہونے چاہیے۔ لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آس پڑوس کا اور اداروں کا، دینی اداروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن پہلی ترجیح اپنے رشتہ دار ہوں۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کا سب سے پہلا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض رشتہ داروں میں بھی بعض رشتے ایسے ہیں کہ ان کو مستحق ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک تو اپنے اصول کو، اپنے اوپر سے جو نسل ہے، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یہ اگر مستحق بھی ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر مستحق ہیں تو بچے کا فرض ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کا بوجھ اٹھائے۔ دادا ہے تو بھی فرض ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کا بوجھ اٹھائے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں، اپنی امداد کی رقم سے، اپنی محنت کی کمائی سے۔ اور دوسرا اپنے فروع کو، یعنی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے پوتا پوتی کو، اپنے نواسہ نواسی کو مستحق ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ خواہ کتنے بھی مستحق ہوں اور دادا یا والد کتنا بھی مالدار ہو، بچے کا ہاتھ تھامے، اس کا سہارا بنے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں۔ اور تیسرا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی۔ ان تین رشتوں کے علاوہ جتنے بھی رشتے باقی رہ جاتے ہیں، بھائی کا، بہن کا، ساس سسر ہے، داماد ہے، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، ماموں، بھانجا، بھتیجی، یہ جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ میں نے بتایا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ داماد اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کہہ کر ہی اس کو رقم دیں۔ بہت ممکن ہے بعض رشتہ دار بڑے خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس ان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، یعنی سیلف ریسپیکٹ، وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ان کی عزت کوئی مجروح کرے، تو عیدی کہہ کر بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ عیدی کہہ کر بھی اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دو گے تو بھی آپ کی رقم زکوٰۃ ہی کے مصرف میں جائے گی۔ یا کسی بھی رشتہ دار کو آپ عیدی کہہ کر کے، ہدیہ کہہ کر کے، کوئی بھی نام دے کر کے اگر آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اپنے حقیقی ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سوتیلے والدین ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا رضاعی والدین ہوں، رضاعی کہتے ہیں جس ماں کا ہم نے دودھ پیا ہے تو وہ ماں رضاعی والدہ بن جاتی ہے اور اس کا شوہر رضاعی والد بن جاتا ہے، تو رضاعی والدین ان کو کہتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ ہے، لیکن دودھ پلانے والی حضرت صوبیہ بھی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، تو یہ حضور کے رضاعی والدین ہیں۔ تو رضاعی والدین اگر مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یا ایسے ہی میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، اب بیوہ جس کو طلاق دی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور عدت بھی پوری ہو چکی، تو شوہر اپنی طلاق یافتہ بیوی کو جو کہ مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جائز ہے۔ یا ایسے ہی بیوی اپنے مستحق شوہر کو، جو جس سے پہلے اس کا نکاح تھا اور اب طلاق ہو چکی، عدت بھی گزر چکی،
تو اگر مستحق شوہر کو بیوی زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کے لیے صرف اتنی، یا زکوٰۃ دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہے یا کوئی عورت بیوہ ہے، صرف اتنی بات کافی۔ دیکھو، نہ تو صرف بیوہ ہو جانے سے زکوٰۃ کی کوئی مستحق ہو جاتی، اور نہ کسی بچے کے یتیم ہو جانے سے صرف کوئی بچہ یا بچی مستحق زکوٰۃ ہو جاتی۔ بعض بیوہ ہونے کے باوجود بھی صاحب زکوٰۃ ہیں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتی، اتنا اللہ نے ان کو دیا، اور بعض بچے یتیم ہونے کے باوجود بھی وہ اچھے خاصے صاحب دولت آدمی ہیں، صاحب حیثیت افراد ہیں۔ تو صرف یتیم ہونا یا بیوہ ہونا دیکھ کر کے زکوٰۃ دینا اتنا کافی نہیں۔ اگر وہ بیوہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے تو اس بیوہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور تبھی آپ کی زکوٰۃ درست ادا ہوگی۔ یا بچہ یتیم ہے اور یتیم وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی بچہ یتیم ہے اور اس کی ماں مالدار ہے تو اس بچے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بچہ یتیم ہے لیکن مستحق بھی ہے، اور ماں مالدار ہے بھلے سے، تو ماں کے مالدار ہونے کی وجہ سے بچے کے مستحق ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑتا ہے باپ سے۔ اگر کوئی بچہ غریب ہے اور باپ بھی غریب ہے تو اس بچے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے باپ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا کوئی بچہ غریب ہے لیکن باپ امیر ہے، اچھے خاصے اس کے پاس مال و دولت ہے، تو ایسے بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ لیکن بچہ غریب ہے اور یتیم بھی ہے، ماں مالدار ہے، تو ماں کے مالدار ہونے سے بچے کے استحقاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچہ اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور زکوٰۃ بھی درست ادا ہوگی۔ غیر مسلم کو چاہے وہ کتنا بھی مستحق ہو، زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے، تعاون کیجیے، چاہے تو لوگوں کے ساتھ مل کر کے تعاون کیجیے یا خود اپنی امداد کی رقم سے تعاون کیجیے۔ اور انسانیت کے ناطے ایک مسلمان کا فرض بھی بنتا ہے اس کے اخلاق کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ مذہب کو نہ دیکھ کر کے ہر انسان کا تعاون کیا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ لیکن غیر مسلم کا جو تعاون کیا جائے وہ زکوٰۃ کی رقم سے نہیں، امداد کی رقم سے کی جائے، نفلی صدقات دیے جائیں۔ زکوٰۃ صرف صاحب ایمان کو دی جا سکتی ہے جو کلمہ اسلام کو پڑھنے والا ہو اور مستحق بھی ہو۔